بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج سے ہم ایک کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے علم النحو۔ مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور علم النحو پہ بڑی جامع بنیادی کتاب ہے۔ مدارس دینیہ میں اس کتاب کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کتاب کی ایک ایک سطر کو، ایک ایک قاعدے کو زبانی یاد کرایا جاتا ہے، اور اس کی قرآن پہ پھر اپلیکیشن بھی کرائی جاتی ہے، یعنی اجرا کروایا جاتا ہے۔ تو آج سے ہم اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ایک ایک سبق کر کے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کتاب کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی گفتگو اس علم سے متعلقہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس کی ہم ہیڈنگ دے لیتے ہیں چند تمہیدی گفتگو یا تمہیدی باتیں۔ چند تمہیدی نکات۔ اس کے تحت یہ بات نوٹ کیجئے کہ قرآن و حدیث کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے کما حق اور عربک لینگویج پہ عبور حاصل کرنے کے لیے آپ کو عربک گرامر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ عربی گرامر پہ عبور حاصل نہیں کر سکتے، تب تک آپ صحیح طرح قرآن و حدیث کے سنٹینسز کو خود نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہے کہ آپ کو قرآن کا یا حدیث کا ترجمہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، یا کسی ترجمان ٹرانسلیٹر ٹیچر کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے عربی گرامر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر آپ عربی بول چال میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں، مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو سب سے پہلے عربک گرامر آپ کو سیکھنا ہوتی ہے۔ تو عربی گرامر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، یہاں نوٹ کیجئے گا۔ یہ دو قسمیں ہیں عربی گرامر کی بنیادی طور پر۔ یعنی اگر کوئی شخص عربی گرامر سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو بنیادی طور پر یہ دو علم سیکھنے ہوں گے۔ اب آئیے کہ ان دو علم کے اندر فرق کیا ہے، علم نحو کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور علم صرف کا فائدہ کیا ہے۔ لمبی چوڑی تمہید نہیں، لمبے چوڑے اس کے اندر آپ کو نکات نہیں دیے جائیں گے، جسٹ ایک فرق اور ایک فائدہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس سے آپ ڈفرینشیٹ کر پائیں گے کہ علم نحو کس کام کے لیے ہے اور علم صرف کس کام کے لیے ہے۔ بنیادی طور پر علم نحو کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کسی کلمہ کو کیا اعراب دینے والے ہیں، یعنی کسی کلمہ پر زبر آئے گا، زیر آئے گا یا پیش آئے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ بالکل عام فہم انداز میں آپ کو بتائیں، وگرنہ ورڈنگ مشکل بھی یوز کی جا سکتی ہے اور آسان بھی یوز کی جا سکتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے، ہمارے اس کورس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں جو مدارس دینیہ میں طالب علم ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ علم نحو وہ کتاب ہے جو کہ ابتدائی کلاسوں میں لگائی جاتی ہے، تو اس لیے ہم ورڈنگ وہ استعمال کریں گے جو کہ عام فہم ہو۔ تو بہرحال علم نحو کا تعلق یہ ہے کہ آپ کسی حرف پر زبر پڑھنے والے ہیں، زیر پڑھنے والے ہیں یا پیش پڑھنے والے ہیں، عبارت کے اعتبار سے اس پر کیا حرکت آئے گی اور کون سا اعراب آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اب یہ ایک عبارت ہے، کامن عبارت، آپ جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے میم کے نیچے زیر پڑھنا ہے، ہا کے نیچے زیر پڑھنا ہے، نون کے نیچے زیر پڑھنا ہے، اور یہاں میم کے نیچے بھی زیر آئے گا. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں زیر آئے گا، یہاں بھی آئے گا؟ یہاں پیش کیوں نہیں، یا یہاں زبر کیوں نہیں؟ ہاں، تو یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں پہ زبر آئے گا، یہاں پہ زیر آئے گا، یہاں پہ پیش آئے گا؟ یہ علم نحو بتاتا ہے. اس کی آپ ایک اور ایگزامپل لے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے، اگلی ہی آیت لے لیں. اب آپ دیکھیے کہ الحمد ایک کلمہ ہے. اب اس کے آخری حرف پر کیا حرکت آئے گی؟ آیا اس پر آپ زبر پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر پڑھیں گے، یا اس پر پیش پڑھیں گے؟ زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، یا پیش پڑھیں گے؟ یہ آپ کو کون بتائے گا؟ یہ آپ کو علم نحو بتائے گا کہ یہاں پہ چونکہ ابتدا ہو رہی ہے تو ابتدائیہ کلمے پر پیش پڑی جاتی ہے الحمد. للہ ہی، ہا کے نیچے زیر آئے گی، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی علم نحو بتائے گا. ابھی کے لیے صرف اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ علم نحو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے کس کلمہ پر، کس ورڈ پر کون سی حرکت، زبر، زیر، پیش، فتح، کسرہ، ضمہ میں سے کون سی چیز آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ کو علم نحو بتاتا ہے. رہی بات علم صرف کی، تو علم صرف کا کیا تعلق ہے؟ علم صرف بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی کلمہ، اس کی بناوٹ کیسے ہوئی، اس کا سٹرکچر کیا ہے، وہ کہاں سے بنا. مثال کے طور پہ یہاں جو دو عبارات لکھی ہوئی ہیں انہی کو لے لیجئے. یہ بسم اللہ جو لکھا ہوا ہے یا الحمد جو لکھا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ بسم اللہ کی ساخت کیسے ہوئی، یعنی بسمی یہ کیسے وجود میں آیا، کہاں سے بنا. یہ سارا آپ کو علم صرف بتاتا ہے. تو ان دو چیزوں کو، علم نحو اور علم صرف کو ملا کے عربک گرامر کمپلیٹ ہوتی ہے. اور آپ ایک عبارت کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک حدیث کی اگزامپل لے لیتے ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث آپ سب کو آتی ہے، جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. اس کو دیکھیے گا. اب یہ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ کوئی زبر ہے، نہ کوئی زیر ہے، نہ کوئی پیش ہے. آپ سپوز کہ آپ کو اس سے پہلے یہ عبارت آپ نے کہیں نہیں پڑھی، وہ تو آپ کو کامن آتی ہے کہ آپ پڑھ لیں گے اس کو یوں ہی، انما الاعمال بالنیات. لیکن سپوز یہ ایک ایسی عبارت ہے جو آپ نے پہلے کہیں نہیں پڑھی اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو یہاں پہ پھر علم نحو اور علم صرف دونوں کام آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس عبارت کو، اس سنٹینس کو کیسے آپ نے پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ الاعمالو آئے گا یا الاعمالی آئے گا، الاعمال لا آئے گا، کیا آئے گا؟ یعنی آپ نے یہاں پہ زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے. اسی طرح بالنیاتی، تی پڑھنا ہے، تا پڑھنا ہے، تو پڑھنا ہے، یہ کیا پڑھنا ہے؟ الاعمال. تو نحو آپ کو بتائے گا کہ آپ نے پڑھنا ہے انما الاعمال بالنیات. یہ آپ کو علم نحو نے بتا دیا. اب یہ ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو بالنیات لفظ ہے یہ اصل میں کیا چیز ہے، یہ کہاں سے بنا اور یہ کیسے آیا یہاں پہ، تاکہ اگر اس طرح کا ورڈ کہیں اور بھی استعمال ہو تو آپ آسانی سے ترجمہ کر سکیں. تو پھر آپ کو علم صرف بتائے گا کہ یہ النیات جو ہے یہ نیت ان کی جمع ہے، نیت ان کی جمع ہے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے
اور یہ کہاں سے نکلا ہے کہاں سے نہیں نکلا، اور اگر اس روٹ ورڈ سے اس طرح کے ورڈ آئیں تو آپ نے یہی سیم ترجمہ کرنا ہے جو یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ رہی مختصر سی تمہیدی بات جو علم نحو اور علم صرف میں فرق کے حوالے سے تھی، کہ عربی گرامر کی عمارت ان دو ستونوں پہ کھڑی ہے، ایک کا نام علم نحو ہے اور ایک کا نام علم صرف ہے، اور دونوں کا مقصد کیا ہے، دونوں کا کام کیا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیے کتاب کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم علم نحو کی تھوڑی سی اہمیت پہ بات کر لیں تاکہ اس کی امپورٹنس ہمارے ذہنوں میں ہو، تو جس کی وجہ سے ہم اپنی کلاس میں کنسسٹنسی کو ڈیولپ کر سکیں، مستقل مزاجی پیدا کر سکیں، اور چاہے سلو ہی چلیں لیکن یہ ہے کہ چلتے رہیں تاکہ ہماری یہ منزل پوری ہو۔ تو انشاءاللہ علم و نحو کی یہ پوری کتاب جو مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمہ اللہ کی ہے، ہم انشاءاللہ سبق تو سبق بیان کریں گے۔ تو پہلے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے علم نحو کی اہمیت پہ بات کیجیے گا۔ علم نحو کی اہمیت، علم نحو کی اہمیت میں 3 سٹیٹمنٹس بڑی کامن ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی سٹیٹمنٹ نوٹ کیجئے گا، علم نحو کا تعلق علوم عالیہ سے ہے۔ عالیہ یعنی اعلیٰ سے ہے، اعلیٰ انسٹرومنٹ کو کہتے ہیں۔ علم نحو کا تعلق علوم عالیہ سے ہے۔ علوم عالیہ وہ علوم ہیں، وہ علم ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کو قرآن و حدیث صحیح طور پہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر وہ علوم آپ کو نہ آتے ہوں تو آپ محتاج ہوتے ہیں کسی ترجمے والی کتاب کے، آپ محتاج ہوتے ہیں کسی ٹرانسلیٹر ٹیچر کے، کیونکہ آپ کو وہ علوم نہیں آتے کہ جن کے ذریعے سے آپ خود ہی قرآن کا، حدیث کا یا عربی عبارت کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں۔ تو علم نحو کا تعلق علوم عالیہ سے ہے، یہ اس کی امپورٹنس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ نوٹ کیجیے گا، وہ یہ ہے، یہ دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ کلام کے اندر، گفتگو کے اندر، سینٹنس کے اندر، عربی بول چال کے اندر نحو کو وہ اہمیت حاصل ہے، وہ امپورٹنس حاصل ہے، وہ مقام حاصل ہے کہ جو کھانے کے اندر نمک کو مقام حاصل ہے، کہ اگر جتنی مرضی آپ نے عمدہ ڈش پکائی ہو لیکن آپ نے اس میں نمک استعمال نہیں کیا بالکل بھی، تو وہ کھانے والا اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کلام کے اندر، گفتگو کے اندر علم نحو کے اصولوں کو آپ مد نظر نہیں رکھ رہے تو آپ کی کلام، آپ کی عبارت، آپ کی بول چال اسی طرح پھیکی ہے کہ اگلے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں عربک لینگویج میں۔ تو اس لیے نحو کا ہونا آپ کے کلام میں، ان اصولوں کا ہونا جو نحو کے ہیں آپ کے کلام میں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تیسری اسٹیٹمنٹ نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے،
تیسری اسٹیٹمنٹ یہ ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ تمام علوم کا اگر احاطہ کیا جائے تو تمام علوم کی جو ماں ہے وہ علم صرف ہے، جس کی ابھی تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو میں نے بیان کی کہ اس کا مقصد کیا ہے. تمام علوم کی ماں یہ صرف ہے. والنحو ابوہا، اور تمام علوم کا باپ یہ نحو ہے. آپ حدیث کی بک پڑھنا چاہتے ہیں، آپ فقہ کی بک پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ویسے کوئی عربی کی بک پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سیرت کی عربی کی بک پڑھنا چاہتے ہیں، مطلب عربی لینگویج کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور جب تک آپ کو صرف اور نحو یہ دو علم نہیں آتے تو آپ کبھی بھی صحیح طور پر عبارات کو، اس عربی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہاں تک آپ کو بہت زیادہ علم نحو کی امپورٹنس آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہوگی. اب آئیے ایک دو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر جو شخص علم نحو نہیں پڑھا ہوا تو ان عبارات میں ایک چھوٹی سی بھی غلطی کر جائے تو معنی بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے. اس کی مثال لے لیجئے، جیسے سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے، شروع ہی میں آتا ہے کہ ان اللہ بریء، یہ آیت کچھ یوں ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بری ہے. اگر کوئی انسان غلطی کر جائے، جیسے کہ اگر کوئی انسان غلطی کر جائے اور مثال کے طور پہ ایسی کوئی عبارت ہو اور اس نے یہ پڑھ دیا یہاں پہ ورسولہ، لام کی زبر کی جگہ پہ اس نے نیچے زیر پڑھ دیا، یوں اس نے زیر پڑھ دیا، تو اس کا معنی یہ ہوگا ان اللہ بریء، بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے، من المشرکین، مشرکوں سے بھی، ورسولہ، اور اپنے رسول سے بھی بری ہے. نعوذ باللہ، کتنا غلط معنی بنے گا، جبکہ حقیقت میں یہاں لام کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ لام کے اوپر زبر ہے کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے. تو یہ آپ کو کس نے بتایا کہ لام پر زبر پڑھیں گے یا لام کے نیچے زیر نہیں پڑھیں گے یا پیش نہیں پڑھیں گے، صرف زبر پڑھیں گے یہاں پہ؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ علم نحو بتاتا ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل لیجئے، پھر جو ہے وہ کتاب شروع کرتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اب یہاں آپ نے صرف اس پہ غور کرنا ہے. اس پوری عبارت کا ترجمہ یہ ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ سے بھٹک گئے. اب یہاں پہ غور کیجئے گا، میم کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر پیش ہے اور با کے اوپر زبر ہے. میم کے اوپر پیش ہے اور با کے اوپر زبر ہے. اگر آپ نعوذ باللہ یہاں پہ زبر پڑھ دیتے ہیں اور یہاں پہ پیش پڑھ دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا فَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام کے رب نے آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ. تو اس کا معنی بہت زیادہ غلط ہوگا اور گستاخی ہوگی، توہین ہوگی اللہ رب العزت کی. اس لیے یہاں پہ
آفعص آدامو پیش پڑھنا ہے اور ربہو زبر پڑھنا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اپنے رب کی. تو آپ کو کس نے بتایا کہ آدامو میم پر آپ نے زبر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے؟ ربہو پہ زبر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ علم نحو بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلیے. اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو کتاب کا آغاز کرتے ہوئے ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی علم کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ علم تفسیر کی کتاب ہو، علم حدیث کی کتاب ہو، آپ یعنی اصول حدیث، اس میں اس کے بعد آپ علم صرف، علم نحو، علم فقہ، کوئی بھی کسی قسم کی علم کی کتاب آپ پڑھتے ہیں، تو کتاب کے آغاز سے پہلے مبادیات ہوتی ہیں، ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں. مبادیات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس علم کو پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس علم کی ڈیفینیشن، اس علم کی امپورٹنس، اس علم کی افادیت اور اس علم کا مین ٹاپک آپ کو آتا ہو. یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا نام مبادیات ہوتا ہے. تو علم النحو کتاب لکھتے ہوئے مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمہ اللہ نے بھی آغاز میں مبادیات کے نام سے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں. آئیے سب سے پہلے ان کو دیکھتے ہیں. وہ 3-4 چیزیں ہیں. پہلے علم نحو کی تعریف کیا ہے، پھر اس کا فائدہ کیا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ موضوع کیا ہے. تو 3 چیزیں. تو آئیے ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ علم نحو کی ڈیفینیشن کیا ہے. سب سے پہلے وہ ہیڈنگ دیتے ہیں علم نحو کی تعریف. علم نحو کی تعریف کیا ہے، اور تعریف میں وہ لکھتے ہیں کہ عربی کا علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل، حرف، اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کی آخری حرف کی حالت معلوم ہو. بنیادی طور پر ان کی اس ڈیفینیشن میں 2 پوائنٹس ہیں. ہم 1 بائی 1 لکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ علم نحو کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے اسم، فعل، حرف. جیسے کہ آپ انگلش میں بھی اگر آپ نے پڑھا ہو سینٹینسز، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ناؤن ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں اور کچھ آبجیکٹ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس طرح چیزیں ملا کے پورا سینٹینس بنتا ہے. اسی طرح عربی لینگویج میں بھی اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنایا جاتا ہے، ایک پورا سینٹینس بنایا جاتا ہے. یہ پہلا کام ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس ڈیفینیشن میں کہ ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت آپ کو معلوم ہو. جیسے میں نے شروع میں آپ کو کچھ فرق بتا دیے تھے کہ آپ نے کوئی عبارت پڑھنی ہے تو اس کے آخری حرف پہ کون سی حرکت آئے گی، زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی. یہ 2 پوائنٹ ہیں. تو علم نحو کی ڈیفینیشن جو بیان کی ہے مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمہ اللہ نے، اس میں 2 پوائنٹ ہیں. نمبر 1 کہ عربی کا علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں آپ اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر آپ کو جملہ بنانا آتا ہو. کہ اسم، فعل، حرف 3 چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، آپ ان کو درست ترتیب کے ساتھ اینڈ ایکچوئل ترکیب کے ساتھ آپ جملہ بنائیں، سینٹینس بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کلمہ، ہر ورڈ کے آخر پہ کون سی حرکت آئے گی، زبر، زیر، پیش آئے گی، وہ آپ کو معلوم ہو. اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ آگے وہ فائدہ لکھتے ہیں کہ علم نحو کا فائدہ کیا ہے. اس کی اگلی ہیڈنگ دے کے پھر جو ہے وہ مثال لکھتے ہیں.
فائدے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ اب وہاں آگے وہ ایک مثال دیتے ہیں، جو ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، تو اس میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے، زید ہے، داخل ہے، الدار ہے اور فی ہے۔ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ زید جو ہے یہ اسم ہے، داخلہ یہ فعل ہے، اور الدار بھی اسم ہے اور یہ حرف ہے، فی جو ہے وہ حرف ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب ان 4 چیزوں کو صحیح طرح جوڑنا ہے کہ پہلے اسم آنا چاہیے یا پہلے فعل آنا چاہیے یا پہلے حرف آنا چاہیے، کیا آنا چاہیے۔ یہ آپ کو علم نحو بتاتا ہے کہ پہلے آپ کس کو لائیں، پھر کس کو لائیں، پھر کس کو لائیں، اور یوں اسی طرح سیکوینس میں آپ ترتیب دیں، دین یو ول میک اے سینٹینس۔ اس کے بعد آپ ایک جملہ بنا لیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اس کو آپ جوڑتے ہیں تو نحو کہتا ہے کہ پہلے آپ فعل کو لے کے آئیں۔ یہ دخل زیدن، پھر حرف کو لے کے آئیں اور پھر دوسرے والے اسم کو لے کے آئیں۔ یہ ہے پہلا کام ہم نے کر لیا، یہ والا کہ آپ نے اسم فعل حرف کو جوڑ کر ایک جملہ بنایا۔ اب دوسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ آپ کو ہر حرف کی آخری حالت جو ہے وہ معلوم ہو کہ زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، کیا آئے گا۔ مثلا یہ داخا، اب یہاں پہ داخا لا کیونکہ ماضی ہے اور ماضی کا آخر میں ہمیشہ زبر آتا ہے۔ زیدن، یہاں پہ دال 2 پیش آئے گی کیونکہ فاعل ہے۔ دخل زیدن فی الداری، اب یہاں را کے نیچے زیر آئی، فی کے نیچے زیر آئی، زیدن کی دال پہ جو ہے وہ 2 پیش آیا اور داخلہ کی لام پہ زبر آیا۔ تو یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ علم نحو بتاتا ہے کہ داخلہ زیدن فی الداری۔ ایک آخری چیز ہے، پھر آج کا سبق مکمل ہو جاتا ہے، وہ ہے علم نحو کا موضوع کیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں موضوع لہ، موضوع لہ، کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے۔ تو اس میں وہ 2 چیزیں لکھتے ہیں، اس کا کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام۔ کلمہ یعنی ایک ورڈ اور کلام یعنی الفاظ کا مجموعہ۔ کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو، اور کلام کہتے ہیں پورے سنٹینس کو، پورے جملے کو، الفاظ کے مجموعے کو۔ تو علم نحو کا مین ٹاپک یہ ہے کہ ایک لفظ پہ بات ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ ان الفاظ کو جوڑ کے جو سنٹینس بنے گا پھر اس پہ بات ہوگی کہ یہاں سنٹینس کیسے بنا ہے اور اس سنٹینس کی سچویشن کیا ہے، حالت کیا ہے۔ تو لیجئے جناب، یہ آج کی ہماری پہلی کلاس ہوئی جس میں ہم نے مبادیات کو حل کیا اور اس سے پہلے علم نحو کی امپورٹنس پہ کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ علم نحو کی یہ کتاب کے ٹوٹل 24 سبق ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم ایک سبق پہ ایک ویڈیو بنائیں گے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پہلا سبق لے کے آئیں گے، یا آپ کہہ لیں کہ پہلی فصل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔